اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ایسے الفاظ نہیں کہیں. اب آپ مجھے اجازت دیں میں ثابت کر لیتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا. اس نے حدیث افترا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. قرآن سے ثابت کریں. میں قرآن سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ پھر کوئی ضروری نہیں کہ میں قرآن سے ثابت کروں. آپ مفسرین کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ ابوبکر اتقا ہے. میں آپ کے حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ ابوبکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. آپ کے خلیفے میں, آپ کے تینوں اصحاب میں, ان میں یہ باتیں جن کی وجہ سے ان کے کفر ثابت ہوتے ہیں کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک ان کا خلافت ہے, ایک ان کی خلافت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, خلیفہ کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا. اجازت ہے بات کرنا. اس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیا فلان کیا, وہ ہم اس کا جہاد ثابت ہی نہیں ہے. ثابت بھی ہو جائے اس کے کفر آپ رد نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور ان قریب دور رکھا جائے گا تو اتقا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے. ابن جریر طبری اٹھائے, تفسیر سادر اٹھائے, تفسیر روح البیان اٹھائے, تفسیر روح المعانی اٹھائے, تفسیر بیضاوی اٹھائے. تمام مفسرین نے لکھا ہے. بعض نے حضرت سینا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بارے لکھا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے جو ان قریب وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اتقا, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ تبارک و تعالی اتقا کہہ رہا ہے. آپ نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, جی سر, ان کا ایمان ثابت کریں. آپ کے بارے میں کہا تھا, وہ فرماتے ہیں, اور ان کی افضلیت ثابت کریں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. صحیح. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر, عمر, عثمان کو خلیفہ بنایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نص قطعی ہے قرآن پاک پر. خلافت خلفائے ثلاثہ پہ آپ کے پاس نص قطعی ہے؟ نہیں, خلافت کی بات بعد میں کریں گے. پہلے آپ نے کہا تھا ان کا ایمان اور افضلیت ثابت کرنا ہے. خلافت کے موضوع پر بعد میں بحث کریں گے. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ عرض یہی ہے کہ اگر ان کی خلافت ہے ہی نہیں, جی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے تو ان کی خلافت باطل ہے, شرعی ہے ہی نہیں. تو ایک شخص بدعت کے ساتھ خلیفہ بنتا ہے, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک, پہلی دلیل جو قوی دلیل ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ. ٹھیک ہے بھائی, تو آپ دکھائیں ان تینوں کا قتال آپ دکھائیں فتح سے پہلے. جی, ان تینوں کا آپ دکھائیں قتال دکھائیں فتح سے پہلے. ہاں ٹھیک ہے. لا يستوي منكم, تم میں سے وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اپنا مال قربان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا. اور فرمایا ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے, اور اس کے بعد فرمایا جو بعد والے صحابہ ہیں جو بعد میں خرچ کیا فتح مکہ کے بعد, یہ جو پہلے ہیں ان سے افضل ہیں. اور آگے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى, یہ موجبہ کلیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا, اس سے کوئی خارج نہیں ہو رہا. آپ اس کا جواب دیں. چلیں جی, عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ ایک شخص اگر پہلے مسلمان بنتا ہے اور بعد میں وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسلام تو اس کا گیا نا, اسلام تو اس کا ختم ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب اب آپ کی بات مان بھی لیں کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے, ہم حالانکہ ہم نہیں مانتے, مان بھی لیں کہ انہوں نے دین خدا میں خرچ کیا, یہ بھی ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے کوئی خرچہ کیا. ٹھیک ہے نا. قتال تو آپ سے ثابت ہو ہی نہیں کہ کوئی اس کا جہاد دکھائے, یہ تو ہے نہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کا شب ہجرت جو سب سے کٹن وقت تھا, اس نے اپنے اونٹ کے پیسے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے مال خرچ کرنے کی یہ حالت ہے کہ ہجرت کے وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا, وہ اپنے اونٹ کے اس نے ڈبل پیسے لے لیے. تو چل ہم مان بھی لیں کہ اس نے ایمان لایا سب سے پہلے, وہ خرچ بھی کیا, ٹھیک ہے نا, اس نے جہاد بھی کیا, یہ مان بھی لیں. لیکن اگر بعد میں شیخ صاحب ایک شخص جو مسلمان ہو جاتا ہے, جہاد بھی کرتا ہے, مال بھی خرچ کرتا ہے, لیکن بعد میں مرتد ہو جاتا ہے, وہ پہلے تو وہ تو اجر سب گیا نا, ہے کہ نہیں؟
وہ مرتد نہیں ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ دلائل نہیں فرض کر رہے ہیں، اوئے کسی اور کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی بات کر رہے ہیں بھائی. آپ چون ایسے ہی فرض کرتے ہیں ایک شخص ہے، وہ مسلمان بھی ہوا ہے، ایمان بھی اچھا ہوا اس کا، مال بھی خرچ کیا اس نے، ہجرت بھی کیا اس نے، اور اس نے جہاد بھی کیا تھا، لیکن آخر میں مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو پھر آپ بتائیں وہ سب گیا نا، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، عرض یہ ہے کہ اب آپ کی بات مان بھی لیں کہ ابو بکر صاحب نے مسلمان ہوئے سب سے پہلے، کلمہ بھی پڑھا، ہجرت بھی کی ہے، اور اس نے پیسے بھی خرچ کیے، جہاد بھی کیا، سب سے مان لینا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نص کچھ بھی نہیں ہے. جس کو خلیفہ بنایا تھا رسول اللہ، اب سن لیں میری بات، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں مفتی صاحب، جس کو خلیفہ بنایا تھا وہ شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت باطل ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تو اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، تو کیوں خلیفہ بنا؟ اور قرآن فرماتا ہے کہ جو حاکم بنتا ہے بغیر ما انزل اللہ کے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مان بھی لیں آپ کی ساری باتیں. اب اس کی خلافت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سارے اجر باطل ہو گئے، کیونکہ اس نے دین میں بدعت داخل کیا. بیچ میں بدعت داخل کرنے والا کافر ہوتا ہے اور ہمیشہ تک جہنم میں ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو مسلمات میں سے. میری بات سنیں، اب میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت اور نص سے قطعی پیش کی ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، میں رب نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. حضرت صاحب آپ اس آیت سے کیسے کسی صحابی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، صحابہ کرام کے اختلاف نہیں جانتا تھا، صحابہ کرام کے معاملات نہیں جانتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، میں رب نے حسنہ کا وعدہ کر دیا. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ میری بات سنیں، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے، اور بلکہ اور آیت بھی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها. فرمایا جن کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا گیا، فرمایا لا يسمعون حسیسها، فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور جہنم کی بھینک بھی نہیں سنیں گے. وهم فيما اشتهت انفسهم، وہ اپنی من مانتی میں ہوں گے ہمیشہ. اور آپ کہتے ہیں ابو بکر، اس کا تعلق ابو بکر سے نہیں ہے نا، ایسے آپ کہہ رہے ہیں. میری بات مکمل کر لیں دے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے، ابن جریر طبری اٹھائیں، تفسیر صادر اٹھائیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، تفسیر بیضاوی اٹھائیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے. بعض نے حضرت سینا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم بارے لکھا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے جو ان قریب وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتقا کہہ رہا ہے. اور دوسری آیت میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو اتقا ہے. وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن کے نص سے قطعی ہے، اس کے آگے ہم کسی کی کوئی روایت نہیں مانیں گے. تو آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں ابوبکر کا نام تو نہیں ہے نا؟ ابوبکر کوئی نام ہے، وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ قرآن مجید ہے. اعوذ باللہ من سورہ النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ جو جہاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اور ان پہ وہ اپاہج وغیرہ بھی نہیں ہے، وہ ان جیسے نہیں ہے جنہوں نے جہاد کیا. جس نے جہاد کیا ہے اور جس نے جہاد نہیں کیا یہ ایک جیسا نہیں ہے. اچھا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جنہوں نے جہاد کیا اپنی مال سے، اپنی جان سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے جہاد نہیں کیا ان پہ درجہ ان کا بلند فرمایا. ابوبکر کو یہ تو ابوبکر سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ ابوبکر نے کبھی جہاد کی نہیں. اس کا آپ دکھائے نا، کوئی اس کا ایک دکھائے اس نے پتھر مارا ہو، تلوار دور کھایا، نیزہ دور کیا. اب سن لینا شیخ صاحب، اب میری باری ہے. شیخ صاحب میری باری ہے. شیخ صاحب میری باری ہے. شیخ صاحب میری باری ہے. اس نے کوئی پتھر بھی پھینکا ہو، وہ تو ہے نہیں. اس کا جہاد، جس کا جہاد ہی نہیں آیا، جہاد کیا بھائی، ٹھیک ہے نا، جس نے جہاد کیا اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جس شخص کا ابو بکر عمر عثمان کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کبھی تاریخ میں، یہ آیا اس سے ملا رہے ہیں شیخ صاحب. کوئی کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ دیا. یہ کون ہے؟ وہ لوگ جن کی ضرر ہے، جو اپاہج وغیرہ جہاد نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے جہاد کیا، سب کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا. اس میں منافقین شامل نہیں ہے، اس میں مرتدین شامل نہیں ہے. شیخ صاحب اجازت دیں، ایک شخص جو مرتد ہو جاتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ
اور اس کا تعلق صحابہ سے بھی صرف یہ نہیں کہ مخصوص صحابہ سے، یہ قیامت کے دن آنے تک جنہوں نے جہاد کیا اپنی جان اپنی مال سے، ان سب کے لیے یہ آیا، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ اور جو جن کی مجبوری ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اجر قبول کیا، لیکن مجاہد کا جو درجہ وہ افضل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر دیا، لیکن سب کے لیے اجر ہے۔ یہ کس کے لیے؟ مومن مخلص افراد کے لیے، منافق کے لیے تو ہے نہیں۔ اچھا، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بڑا اجر دیا۔ یہ کہنا کہ یہ صحابہ کے لیے یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے، قرآن سے افتراء، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک سب کے لیے جن میں یہ صفات ہو، اور اس سے کون خارج ہے؟ ان سے نہیں کیا نا، نہیں کیا۔ اس میں سے اجازت دیں گے تو مکمل کریں گے نا۔ اس سے منافقین مرتدین خارج ہیں بھائی۔ عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں ابو بکر کا اس سے تعلق ہے، ابو بکر کا جہاد کہاں؟ جہاد تو ہے نہیں اس کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر بات یہ ہے، ایک شخص فرض کرتے ہیں جہاد بھی کیا اس نے، لیکن اگر بعد میں وہ دین میں اس نے بدعت داخل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، قرآن کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ کہ پہلے کسی نے کلمہ پڑھا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، جہاد بھی کیا ہو، یہ سب ہم نہیں مانتے کہ ابو بکر نے کیا، آپ ثابت بھی کریں نا۔ لیکن اگر دیکھ، دنیا میں لوگ ہزار طرح سے اچھے کام کریں، لیکن اگر اس میں کفر کی ایک دلیل ہو، وہ کافر ہے۔ ابھی آپ کا مولوی صاحب ہے، آپ کے ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے مولوی تھے آپ کے فرقے کا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، پگڑی لگا کے داڑھی وغیرہ اور خطبے وغیرہ پڑھتا تھا۔ اب اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا تھا، خطبے بھی دیتا تھا، علم کلام وغیرہ اس نے کچھ سیکھا تھا، فارسی عربی بھی اس نے سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے ادھر ادھر کے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک کام ایسا کیا کہ وہ کفر ہے۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں مسیح عیسیٰ ابن مریم، میں مہدی ہوں۔ سب مسلمانوں کا اجماع ہوا کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے۔ اب وہ کوئی کہتے نا کہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، اس یہ حج پہ گیا، وہ اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کفر کی، اس میں مکفر ہے، اس میں کفر کی دلیل ہے۔ آپ کے خلیفے میں، آپ کے تینوں اصحاب میں، ان میں یہ باتیں جن کی وجہ سے ان کے کفر ثابت ہوتے ہیں، کئی ایک ہیں، ان میں سے ایک ان کا خلافت ہے، ایک ان کی خلافت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اجازت دیں بات کرنا، اس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو آپ یہ کہتے کہ جہاد کیا فلان کیا، وہ ہم اس کا جہاد ثابت ہی نہیں، ثابت بھی ہو جائے اس کے کفر آپ رد نہیں کر سکتے۔ اور سیجنب الاتقیٰ کا اس کا ابو بکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب آپ خاموش رہے، میری بات سنیں، آپ نے بہت بول دیا۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں پہلی آیت بھی پڑھی ہے، دوسری بھی پڑھی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اتقا ہے۔ یہ ابن جریر طبری اٹھائے، حضرت تفسیر ابن عباس اٹھائے، اور تفسیر بیضاوی اٹھائے، تفسیر کبیر، اتنی بڑے مفسرین، تابعین، محدثین سب کہہ رہے ہیں اس سے مراد حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے اتقا ہے، تمام صحابہ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہذا دوسری آیت میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا افضل کون ہے؟ جو اتقا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اس آیت میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت کا آپ نص قطعی کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے، اور ایک سب مفسرین نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں پہلی آیت پڑھی ہے، میں نے کہا کلوں، آپ کل سے مراد باز لے رہے ہیں، کل سے مراد باز لینا جو جہلانہ طریقہ ہے، کلوں یہ موجبہ کلیہ ہے۔ فرمایا جن فتح مکہ سے صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے خرچ کیے، اور جو بعد میں ایمان لائے خرچ کیے، کلوں وعد اللہ الحسنى، اور تم تمام سے ایک صحابی بھی آپ اس سے خارج نہیں کر سکتے، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کے آگے کوئی روایت نہیں چلے گی، اس کے آگے کوئی تفسیر نہیں چلے گی۔ کلوں وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی بھینک بھی نہیں سنیں گے، وہ اپنی من مانتی میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن کی نص قطعی پیش کر رہا ہوں، پہلی آیت بھی نص قطعی ہے، آپ کل وعد اللہ الحسنى سے کیوں صحابہ کرام کو خارج کر رہے ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد ابو بکر لیا ہے، تمام مفسرین نے لیا ہے۔ تو پھر آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں خلافت کی؟ خلافت تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر کھڑا کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دے ابو بکر نماز پڑھائے، کہ میرے بعد اقتدا کس کی کرنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کرنی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی ہے۔ پہلے مجھے اس آیت قل وعد اللہ الحسنى سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ جی سر، دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جامع البیان میں طبری نے بولا ہے
کہ یہ ابو بکر کے لیے نازل ہے. بلکہ میں نے جامع بیان دیکھا ہے تبری کی، اس میں نے نہیں دیکھا کہ تبری نے ذکر کیا ہو کہ یہ آیا ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے. اب اجازت دیں، اب دیکھو میں دکھا دیتا ہوں. آپ کا فرقہ کس فرقے سے تعلق ہے شیخ صاحب؟ حنفی ہیں جی. یہ آپ کے امام ہے تاویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جس کے آپ مقلد ہیں عقائد میں. یہ اس کی تفسیر ہے. یہ جزء 10 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ ہے. اور یہ سیجنبہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 555 میں، قال بعضهم، بعض نے کہا ہے، کوئی حدیث ودیث کچھ بھی نہیں. قال بعضهم، بعض نے بولا ہے، نزلت هذه الآیہ فی ابی بکر، یہ آیہ ابو بکر میں نازل ہوئی. وقال بعضهم هذه الآیہ نزلت فی ابی الدحداح، یہ آیہ ابی الدحداح میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ابو بکر میں نازل ہوئی ہے، یہ پہلی بات ہے کہ ابو جریر طبری نے کوئی روایت نہیں کی، ابن جریر نے. جو آپ کا اپنا امام ہے وہ خود کہتا ہے یہ بعض لوگوں کا قول ہے، سب کا قول. شیعوں کا تو بالکل قول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ ابو بکر اگر اتنا ہی تقویٰ تھا، شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں، اتنا ہی آپ نے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا نماز پڑھا دو. شیخ صاحب اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ شیخ صاحب آپ میری باتیں سنا کریں نا. آپ میری باتیں، آپ کا مائک آف ہے میرے خیال میں، اپنا مائک کھول دیں. آپ کہتے ہیں کہ سیجنبہ الاتقی سے مراد ابو بکر ہے، سب سے زیادہ تقویٰ دار ابو بکر ہے. قرآن نے یہ تو نہیں بولا. تو آپ ہمیں سمجھا دیں، اگر یہ اتنا ہی تقویٰ دار تھا، آپ کے اپنے مذہب میں اس کی خلافت پہ دلیل تو کوئی نہیں، اگر ہوتی تو آپ ذکر کرتے ہیں. آپ نے اتنا بولا کہ اس کو بولا کہ تم نماز پڑھا دو. اور بھائی نماز پڑھانے سے کوئی خلیفہ وقت بن جاتا ہے؟ اور نماز پڑھانے سے آپ کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے خود نبی نے اقتدا کیا. آپ کے اپنے بخاری میں یہاں پہ لکھا ہے کہ خسرے کے پیچھے، بخاری میں یہاں پہ الصلاۃ خلف المفتون والمبتدع، بدعتی اور صاحب فتنہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خسرے کے پیچھے، ٹرانسجینڈر کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب امام المسلمین بنا دیا، کب خلافت اس کو عطا کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہیں بتایا. پھر آپ کے اپنے بخاری میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل بھی کیا. اور آپ کے اپنے فرقے کا اجماع بھی، اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. جس دن وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی گئے تھے نا، اس دن ابو بکر کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ خلافت میرے سے ابو بکر سے بیعت کرو، تو کسی نے نہیں کہا. شیخ صاحب اجازت دیں، یہ بڑا اہم ہے. موضوع سے ہٹ گئے ہیں. موضوع بالکل ہٹ نہیں ہے. اس کا اجازت دیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اتقا نہیں ہے. آپ ادھر نہ جائیں، دیکھو آپ ادھر نہ جائیں، خلافت وغیرہ وغیرہ. عرض یہ ہے کہ وہ اتقا نہیں ہے نا. ایک شخص کا جب تقوی ہی نہیں ہے وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کا جب ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے نا؟ یہ بات ہی عرض ہے. سنیں، ابن جریر طبری کہہ رہا ہے اور تمام ابھی میں نے آپ کو ابھی آپ کے امام کو دکھا، آپ کے امام ابو منصور ماتوریدی کا دکھا دیا. شیخ صاحب میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا. یہاں پہ کوئی ماڈریٹر لے کے آئیں تاکہ ہم دونوں کے درمیان یہ ٹائمنگ رکھ دے بھائی، کیونکہ میری بات کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتقا ہے، ہم کہتے ہیں تقویٰ ہی نہیں ہے شخص میں، جس کے دلائل بہت زیادہ کہ شخص بے تقویٰ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کی نہیں فرما رہا نا. تمام مفسرین نے نہیں بولا ہے نا. دو قول تھے. آپ کے اپنے منصور نے کہا کہ ایک ابو دحداح ہے، ایک ابو بکر. ہم کہتے ہیں ابو بکر والا قول باطل ہے، ابو بکر کا تقویٰ نہیں تھا. ایک دلیل یہ ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ، میں آپ چاہے 10 دلیل آپ کو دے سکتا ہوں. ایک دلیل یہی ہے کہ اس کی خلافت بدعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سن لو نا بھائی جی. اور بھائی آپ کہتے ہیں شخص با تقویٰ ہے، میں کہتا ہوں یہ با تقویٰ نہیں ہے. فرض کرے شیخ صاحب آپ سنیں، اس طرح بات نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا شیخ صاحب، اس طرح تو نہیں ہوتی نا کہ آپ میری بات کے بیچ میں پڑ جائیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ شخص بڑا با تقویٰ ہے. یہ شخص کا نام زید ہے، یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، با تقویٰ ہے، اور یہ ہمارے محلے میں سب سے با تقویٰ ہے. میں کہتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہوگی، با تقویٰ نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں خود نے دیکھا یہ شراب پی رہا تھا، میں نے خود دیکھا ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا یہ اس نے چوری کیا، میں نے خود دیکھا کہ یہ جا کے زنا خانے میں جاتا ہے ہمیشہ. تو عرض یہ ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ با تقویٰ ہے، سب سے زیادہ با تقویٰ. ہم کہتے ہیں اس کے تقویٰ تھا ہی نہیں ابو بکر کا، ایمان بھی نہیں تھا، اسلام بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ کیسے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ نے نہیں بولا ابو بکر ہے. وہ بعض لوگوں کا قول سے مراد ابو بکر ہے. ہم نہیں مانتے کہ ابو بکر ہے. دلیل دے رہے ہیں کہ ابو بکر نہیں ہو سکتا. اکثر مفسرین نے یہی کہا، بعض آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ابو منصور ماتوریدی کا قول دکھایا.
نہیں ابو منصور ماتوریدی ہے جو میں تفاصیل ابو منصور خود کہتا ہے کہ اس میں دو قول ہے، ایک قول ہے ابو بکر، ایک قول ہے ابو دحداح کا. ابو آپ کا امام ہے، میرا امام تھوڑی ہے. سب احناف کا امام عقائد میں ابو حنیفہ نہیں ہے، ابو منصور ماتوریدی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حلال حرام میں، عقائد میں تو نہیں اس کے مقلد. عقیدے میں آپ کا مذہب کیا ہے؟ ماتوریدی ہے نا، ماتوریدی نہیں آپ. عقائد میں اگر ہم کسی کے نام بھی مقلد ہوں اس میں کیا ہے؟ وہ بھائی آپ احناف سب آپ جو مرضی کریں. احناف سب کس کے مذہب پر ہے؟ ابو منصور ماتوریدی کے مذہب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ان کا شیخ صاحب یہاں اب کوئی ماڈریٹر نہیں یہاں پر کہ شیخ صاحب کو سمجھا دیں کہ بھائی میرے بیچ میں نہ بولا کریں. جی بولیں. بہت مہربانی آپ کی شیخ صاحب. اچھا عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ اتقا ہے، یہ اتقا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ اتقا نہیں ہے. دلیل اس کے دلائل ہم سے مانگ. دلیل یہی تو سمجھا رہے ہیں نا کہ ایک شخص اگر صاحب بدعت ہے کیا وہ اتقا ہو سکتا ہے؟ بدعتی اتقا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی نص میں پیش کر رہا ہوں، آپ اور دلیل پیش کر رہے ہیں. قرآن پاک کی نص میں اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ نہیں کوئی شیعہ قول دکھاؤ تو مان لینا، کوئی اہل بیت علیہ السلام کا قول دکھاؤ کہ اتقا. اور بھائی ایک شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھی ہے، جھوٹ باندھا ہے، کیا وہ اتقا ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی باندھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ایسے الفاظ نہیں کہیں. اب مجھے اجازت دو، میں ثابت کر لیتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا. اس نے حدیث افترا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق. قرآن سے ثابت کریں. میں قرآن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ پھر کوئی ضروری نہیں کہ میں قرآن سے ثابت کروں. آپ مفسرین کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر اتقا ہے. میں آپ کے حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. ثابت کریں حدیث سے. ثابت کروں کہ اس نے جھوٹ باندھا. چلیں جی، پھر میرے بیچ میں نہ بول. مجھے 5 منٹ ٹائم دے دو، آپ میرے بیچ میں نہ بولنا. ہماری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی آیت کے بھی جواب نہیں دیا ابھی تک. بات ہے کہ کی ہوگی نا. آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت کروں نا. پہلے آیت کا میں نے جواب دے دی نا. آپ کا پہلے آیت آپ نے جو بولا اس کا میں نے جواب دے دی کہ اس کا میں نے آیت پورا پڑھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ. اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں آپ ثابت کرتے ہیں. اجازت دیں ثابت کر لیتے ہیں. صاحب میرے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے شیخ صاحب پلیز. اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی خلافت کیوں ایک شخص بدعتی ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. پہلی دلیل اس کے بدعتی ہونے کی خلافت کے متعلق ہے. اس نے کوئی دلیل نہیں لایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیخ صاحب اجازت دینا، بات نہ بولا کریں. اوکے بہت مہربانی. حدیث ثابت کریں کون سی ہے، کس نے لکھا ہے، واضح کرنا ہے. جی عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، خلافت کے متعلق تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اس پر ثابت ہو گیا کہ یہ شخص بدعتی تھا کیونکہ اس کی خلافت ہی بدعتی ہے. اصل خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام تھا. بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس شخص نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. اس نے صرف اتنا بولا ہے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ لگا دیا. اس کو نماز سے عزل بھی تو کیا، وہ تو بھی بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر خسرے کے پیچھے آپ کے ہاں نماز ہوتی ہے، وہ خلافت سے اس کا کیا تعلق ہے. اچھا اب آتے ہیں اس مسئلے پر کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھی.